PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. ایکٹنگ کرتے ہوئے سر پکڑ لیا، اللہ رحم کرے. اب یہ نکاح تو نہیں ہوا اور اس کو جوڑ بھی نہیں سکتے. اب تو اس کو تو اب جوڑ بھی نہیں سکتے. کہا راستہ کیا؟ میں نے کہا کوئی راستہ نہیں. وہ بھی سمجھ گئے کہ میری اصلاح ہو رہی ہے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے نمازیں بھی ادا کی ہے؟ کہا الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا زکوٰۃ بھی دیتے ہو؟ کہا جی ہاں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. صدقہ خیرات؟ کہا وہ بھی کرتا ہوں. تو پھر میں نے کہا حاجی ہی کیوں لگائیں آپ کے نام کے ساتھ؟ نمازی بھی لگایا کرو، زکاتی بھی لگاؤ، خیراتی بھی لگایا کرو. یعنی جتنے نیک کام کرتے وہ بھی سب لگاؤ. اور آج تک جتنے الٹے کام کیے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اچکا پنا کیا ہے، گالیاں بولی ہے، وہ بھی سب پیچھے کی طرف لگاؤ. تو یہ نیت ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے، نہیں کہ حاجی کا لیبل لگانے کے. یہ قبول کر لے اللہ تو ان کا احسان ہے پروردگار عالم کا. میرے بھائیوں، میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے ایک واقعہ پڑھا راستے میں کہ ایک دیہاتی بغداد کے بادشاہ کو ملنے کے لیے نکلا. تو بیوی سے کہنے لگا کہ کوئی ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیے بادشاہ کو. بیوی نے کہا کیا دو گے؟ دونوں مشورہ کر رہے تھے. بیوی نے کہا کہ ہم لوگ دیہات والے لوگ ہیں، ہم لوگ خالص پانی پیتے ہیں مٹکے میں بھر کر. شہر والوں کو اور بادشاہ کو ایک نصیب ہوتا ہوگا. آپ جا رہے ہیں تو مٹکا لے جائیے پانی بھر کر. اب وہ بیچارے اپنی سوچ کے مطابق مٹکے میں پانی بھرا اور بادشاہ کو ملنے کے لیے نکلا. اب کئی دنوں کا سفر، راستے چلتے چلتے دھول بھی اڑتی گئی، پانی بھی کئی دنوں سے وہ بھر رکھا تھا، مہینہ اوپر ہو گیا. اب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کے لیے بہت قیمتی تحفہ لایا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسا شہر والوں کو پانی پینا نصیب نہیں ہوتا جو مٹکے میں بھر کے ہم لوگ پیتے ہیں. وہ لایا ہوں پانی میں آپ کے لیے. بادشاہ نے کہا بیچارہ دیہاتی ہے، اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیا ہے. کہا لاؤ بھائی لاؤ، بہت قیمتی تیرا ہدیہ ہے. واقعی ہم لوگوں کو صاف پانی ایسا ملتا نہیں ہے. لاؤ اس کا ہدیہ قبول کر لو بھائی. ہدیہ قبول کیا، لاؤ سب کے بیچ میں کھولو. اب جو کھولا تو اندر سے تو بدبو آ رہی تھی، کیونکہ مہینہ 1.5 مہینہ ہو چکا تھا وہ پانی بند کے بند کھولا نہیں تھا، بدبو آ رہی تھی. بادشاہ نے بے عزتی نہیں کی. بادشاہ نے کہا کیسا بھی ہے بھائی ڈانپ کے رکھ دو. کہا بھائی بہت اچھا بہت اچھا ہے. بادشاہ تعریف کرنے لگا، عزت رکھ لی اس کی، اور کہا کہ مٹکا بھر کے اشرفی اور دینار اور درہم اس کو ہدیے میں دیا جائے. مٹکا بھر کے دیا جائے. وہ بہت خوش ہو گیا کہ بادشاہ کتنا سخی دل ہے. بادشاہ نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو، جو دریائے دجلہ اور دجلہ نام کی ندی جو ہمارے دربار سے ہو کر گزرتی ہے، خادم کو کہا کہ ذرا اس کو کنارے کنارے لے جاؤ اور وہ پانی پلا دینا ذرا سا. اب جو اس کے کنارے سے گزرا اور پانی پلایا تو بیچارہ شرمندہ ہوا کہ میں شہر سے اچھا، دیہات سے اچھا پانی سمجھ کر لایا تھا، لیکن اس سے میٹھا پانی تو یہ ہے. لیکن بادشاہ کا بڑا پن ہے کہ بادشاہ نے قبول کر لیا اور ہدیہ دیا. میرے بھائیوں، ہماری عبادتوں کا بھی حال یہی ہے. ہماری عبادتوں کا بھی حال یہ ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو یا زکوٰۃ ہو. ہم کسی بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. غلطی تو اتنی ہے کہ اس پر پھٹکار پڑنی چاہیے تھی، لیکن کرم ان کا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی کو قبول کر لیتے ہیں، شرف قبولیت سے نوازتے ہیں.
ورنہ ہماری نمازیں اگر ہم دیکھ لیں تو اتنی غلط ہے کہ اس پر فرشتے کو مقرر کر دیتا تو پٹائی کرتا ہماری. لیکن احسان ہے کہ الٹے ہاتھوں سے دعائیں مانگ لی، وہ بھی قبول کر لی کہ نہیں میرا بندہ تو سب چھوڑ کر آیا، میرے سامنے تو نے پیشانی رگڑی، جاؤ ہم تیری دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو اس دیہاتی کی طرح اور بادشاہ کی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. تو حج مقبول جس کا بدلہ جنت ملتی ہے وہ حج مقبول کہتے ہیں. کس کو؟ حج مقبول کی علامت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حج میں سے آنے کے بعد اگر کوئی خاتون بے پردہ ہو تو اس کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. کوئی مرد اگر بے داڑھی ہے اور داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب ہو جائے، بے نمازی ہو نمازی بن جائے، سمجھو حج مقبول ہے. اگر آنے کے بعد ایسا نہیں ہے جیسے عام طور پر لوگوں کا ہوتا ہے، 40 دن خشخشی سی داڑھی رکھ لی پھر منڈوا دیتے ہیں. نہیں جناب والا، حج مبرور جس پر جنت کا وعدہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ حج کی علامتیں اور حج کا پیغام وہ تمہاری زندگیوں میں ہونا چاہیے. بات تو کرنے کی بہت کچھ ہے، صرف اتنا ہی کہیں گے حاجیوں سے، حج میں جانے والوں سے کہ تم جا نہیں رہے ہو، اللہ بلا رہا ہے آپ کو. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے خاص دوست کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں، ایسے ہی چاہے عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جو جاتے ہیں وہ سمجھے کہ وہ اللہ کے مہمان، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ان کو بلایا ہے. ہمارے استاد مولانا احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ اس موقع پر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حجاج مکہ میں ہوتے ہیں یا مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں یا میدان عرفات یا مینا اور مزدلفہ میں، بھیڑ اتنی ہوتی ہے دھکے لگتے ہیں، بسوں میں چڑھنے میں بھیڑ ہوتی ہے دھکے لگتے ہیں. حاجی صاحب وہاں بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ، غصہ. کہا اللہ کے بندو تم جیسے شاہی مہمان ہو، جس نے دھکا مارا ہے وہ بھی شاہی مہمان ہے. دھکا لگنے پر بھی خوش ہو جاؤ کہ ہائے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ایک حاجی، ایک شاہی مہمان میرے قریب سے جا رہا ہے. کہاں کہ ایک منتری کا چپراسی وہ ہمارے قریب سے چلا جائے، ہم پوری لمبایت کو کہتے پھریں گے کہ جناب فلاں بادشاہ فلاں منتری کا چپراسی وہ تو بالکل میرے قریب سے گیا، حالانکہ اس کی گاڑی دھکا مار کے گئی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے. حاجیو دھکا لگے گالی مت دینا، غصہ مت کرنا. اسی کو کہا کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جس حاجی نے ایسی حج کی کہ گالی گلوچ نہیں کیا، غصہ نہیں کیا، اپنے آپ کو بچایا، تو ایسا لوٹتا ہے حج کر کے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسا گناہ اس سے پاک ہوتا ہے، ایسا ہی حاجی کو بھی اللہ پاک فرما دیتے ہیں. لیکن شرط یہی حج کے ارکان، آداب اور شرائط کی رعایت کرنی ہوگی. حاجی صاحب کو ہمارے حجاج حج کے لیے جاتے ہیں اور ٹائم دیکھ کر خریدیوں پر نکلتے ہیں، حرم پاک کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے انڈیا میں نہ ملتی ہو، بلکہ بہت سی چیز تو میڈ ان انڈیا ہی ہوتی ہے، بیوقوف بن کے وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں. ایک مرتبہ حج کے دوران ہمارے ساتھی آئے اگربتی کا پیکٹ لے کر، کہا کہ اتنی بڑی، کہا مولانا اپنے انڈیا میں نہیں ملتی ہے اسی لیے ہم نے یہاں سے لی. میں نے کہا پیکٹ کو پھاڑ کر تو دیکھو، لکھا تھا چار مینار حیدرآباد. میں نے کہا بے وقوف یہ دیکھ. ایسے ہی کپڑوں کے تاکے اٹھا کے لاتے ہیں اور وہ سب خریدنے میں مارکیٹوں کے ایڈریس لے کر چلتے ہیں یہاں سے.
میں نے ان حاجیوں کو دیکھا جو مارکیٹوں کے ہول سیل مارکیٹ کے ایڈریس ان کو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن حج کی کتاب پڑھ کر کوئی نہیں جاتا کہ مجھے حج کیسا کرنا، بلکہ حج کے تربیتی پروگرام، اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو، وہ تربیتی پروگرام رکھتے ہیں، اس میں جانے کو تیار نہیں، اس میں جانے کو تیار نہیں، اس کی کوئی کتاب خریدنے کو تیار نہیں، ان کی کتابیں حج کی پڑھنے کو تیار نہیں، فرصت نہیں، اور یہ ایڈریس وغیرہ سب لے کر جاتے ہیں۔